میں کہہ رہا ہوں اگر اللہ نے نیچرلی آپ کو بلڈ پریشر کم دیا تو آپ پہ ایک بہت بڑا اللہ کی احسان ہے, اور ہزاروں لاکھوں احسان ہیں, لیکن یہ بہت بڑا احسان ہے. اور اگر دیکھیں کیا کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی وزن اللہ کرے سب آپ جتنا ہی رکھیں, خاص کر کمر پہ لوٹا یا ایپل بیسٹی نہ ہو, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی بلڈ پریشر کو افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, جینیٹکس کرتی ہے, آپ کے ماں باپ سے بلڈ پریشر ڈائریکٹلی لنکڈ ہے, بہت زیادہ لنکڈ ہے. پھر آپ کی جینیٹکس سے بہت لنکڈ ہے. اگر ماں باپ دونوں کو بلڈ پریشر ہے تو آپ میں چوائس ہے. تیسرا, ایج کے ساتھ بلڈ پریشر بڑھنا ہی ہے. آپ میرا خیال ہے 18 سال کی ہوں گی, اچھا مجھے 18 سال کی لگتی ہے, چلے میں 19 سال کر دیتا ہوں. لیکن دیکھیں جب آپ 29 کی ہوئیں گی نا تو آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا خود بخود ہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب 60 سال کی ہوں گی انشاءاللہ تو آپ کا بلڈ پریشر 140-90 ہو چکا ہوگا, وچ مینس ٹریٹمنٹ. تو ایج کے ساتھ بڑھتا ہے. اب میں ایج تو اپنی نہیں آپ کم کر سکتے, نہ آپ اپنے پیرنٹس چوز کر سکتے ہیں, یہ تھے جو اللہ میاں نے کیا. ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنا لائف سٹائل تو اللہ میاں نے عقل دی ہے وہ تو کر سکتے ہیں. اعتدال سے کھائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوک رکھ کے کھاتے تھے, کھلاتے زیادہ تھے کھاتے کو کم تھے. ٹھیک ہے, ایکسرسائز کرتے تھے. ٹھیک ہے, ایکسرسائز سے میری اپنی اسٹڈیز ہیں کہ بلڈ پریشر آپ کا بہت لو ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد لو رہتا ہے. ٹھیک ہے, ایروبک ایکسرسائزز, کارڈیو جو بھی کرنا ہے, سوئمنگ کریں, کچھ بھی کریں ضرور ہونی چاہیے. ایکٹیویٹی کے بعد بلڈ پریشر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا ہائی ہو جاتا ہے, ایکسرسائز سے ہائی نہیں لو ہوتا ہے, اور وہ لو 3-4 گھنٹے رہتا ہے. ایک میری اسٹڈی جس میں مجھے PhD دی گئی, پورٹو ریکو میں نے پریزنٹ کی تھی وہ اسٹڈی کے ریزلٹس, کہ جس میں میں نے پروو کیا تھا ایک ایمبولیٹری بلڈ پریشر ہوتا ہے جو آپ کے بازو پہ چھوٹی سی چپ کمپیوٹر کی لگا دیتے ہیں, وہ میرے فون پہ آتا رہتی ہے آپ کی ریڈنگ, ابھی بھی آ رہی ہے کئیوں کی. ٹھیک ہے, وہ جس کو ہم کہتے ہیں ایمبولیٹری بلڈ پریشر مانیٹرنگ, سوتے ہوئے جاگتے ہوئے. ٹھیک ہے, اس میں سب سے جو ولنریبل ٹائم ہوتا ہے لائف میں, انسان کے لائف میں, وہ کیا ہوتا ہے پورے دن میں, کیا ہوتا ہے آپ کو اندازہ؟ رات کا؟ نہیں, رات کا تو بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے. اچھا, ولنریبل ٹائم بٹوین 6, جس میں سارے فالج ہوتے ہیں, ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں, گردے فیلئر. شام کا ٹائم نہیں, صبح 6 بجے سے 8 بجے تک. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ اس وقت آپ کے جو پلیٹلیٹس چل رہے ہیں نا, جو کلوٹنگ میں حصہ لیتے ہیں, وہ انہیبیٹڈ ہوتے ہیں. وہ اس وقت بہت زیادہ ان میں جمنے کی صلاحیت بڑھ چکی ہوتی ہے, ایکٹیویٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت آپ کا کورٹیسول بلڈ کے ہارمون, برے ہارمون ہائیسٹ ہوتے ہیں. ایڈرینالین, نان ایڈرینالین, کیٹکولامین آسمانوں کو چڑھے ہوتے ہیں. ہر نارمل بندے کی بات کر رہا ہوں. اس کے باڈی بیہیوز, جی باڈی بیہیو, اینڈ دیٹ از وین ایونٹس اکر. یہ جو ہمیں فونز بھی اسی وقت ہی آتے ہیں کہ والد صاحب کا ایک سائڈ ہی نہیں موو کر رہی, چھاتی میں درد ہو گئی, یہ سب ایونٹس اس وقت ہوتے ہیں. اچھا, اس میں میری ریسرچ ساری یہ تھی کہ یہ دیکھیں کہ اب کیا کر سکتے ہیں ہم کہ وہ رسک, اس وقت کا رسک, وہ ونڈو کو کم کریں. تو میں نے وہ اسٹڈی ایمبولیٹری بلڈ پریشر کی مانیٹر کے ذریعے کی. میں نے کہا کہ نماز, ذکر, یوگا, وہ کرسچن چرچ چلے جایا کریں تو شاید یہ ان لوڈنگ ہو جائے ہارمفل ہارمونز کی جو بلڈ پریشر بڑھا رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوا. پھر میں نے ایک ہمارے بہت اچھے بزرگ تھے, ان سے کنسلٹ کیا. انہوں نے کہا جو آپ کے 113 لوگ ہیں نا, ان کو میرے پاس بھیجیں. میں نے ان کے پاس بھیجا. انہوں نے ان کو نماز اور ذکر کا حقیقت بتائی. دیکھیں نماز کیا ہے, نماز یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کرتے ہیں نا تو آپ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو رہے ہیں. یہاں پہ آپ پرائم منسٹر سے, کسی چیف منسٹر سے مخاطب ہوئے ہیں تو آپ اپنا آپ بھولے ہوتے ہیں. میں خود ان پوسٹوں پہ رہ چکا ہوں, اس لیے مجھے پتہ ہے کہ ان کے سامنے کسی پیشاب کرنا بھی بھولے ہوتے ہیں لوگ. جب میٹنگ ختم ہوتی ہے سب ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ بیکاز دے آر سو مچ انوالوڈ. تو وہ تو اللہ ہے, وہ تو ان کا بھی مالک ہے, وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو
اس کے سامنے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم فیل نہیں کر رہے ہوتے, ہم اپنی دکانوں کا حساب کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کی فیسیں دینے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, گاڑی کی ٹیوننگ کرانے کی بات کر رہے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی یہ کرنا ہے میں نے, ابھی یہ کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے, کل یہ خرابی ہو گئی تھی. سارا کچھ اسی وقت ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ نماز کی صحیح حقیقت سمجھ جائیں گے کہ جب اللہ اکبر کہا ہے تو اللہ سے مخاطب ہیں اور اللہ سن رہا ہے, اللہ جواب دے رہا ہے, اللہ آپ کے مسئلے حل کر رہا ہے, اور جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو دنیا میں واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ آپ کو اپنا آپ بھلا دے گی, یعنی فرام اے ہیومن یو بیکم این اینیمل, کہ آپ کو فکر ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو دین آپ کا بلڈ پریشر فلیٹ. یہ پہلی دفعہ میں نے دکھایا نماز اینڈ ذکر سے, آفٹر ٹریننگ, ناٹ اے نماز جس میں ہر کام ہی ہم نے اسی نماز میں سوچنا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر یہ نماز, لیکن یہ بچے نماز ایسے آسانی سے نہیں ملتی, محنت سے ملتی ہے, فیتھ سے ملتی ہے کہ ہاں وہ رب ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کوئی چیز اس کے لیے امپاسبل نہیں ہے. وہ چاہے ابھی دنیا کو الٹا دے, وہ چاہے ابھی دنیا کو سیدھا کر دے, وہ چاہے ابھی زلزلہ لے آئے, وہ چاہے ابھی اگلا سانس نہ آئے مجھے اور میں یہیں پر یہ اگر یہ ہم کہہ تو بات تو کر رہے ہیں, بٹ if we strongly believe in it that now we are going to talk to Allah. If you go and meet Prime Minister, آپ کی پہلے ٹکٹ جب آپ ملتے ہیں تو آپ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا, ادھر کیوں نہیں ہوتی یہ چیز, ادھر ملٹی پلائی ہو کے ہونی چاہیے کہ بالکل اللہ سے ہم بالکل انوالو ہو جائیں, تو آپ سب دنیا کی چیزیں بھول جائیں گے. دیکھیں نا, کوالٹی آ جائے گی نا, کوانٹٹی کی نہیں فائدہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ نماز کا میں نے افیکٹ یہ دکھایا تھا کہ آپ کا ہارٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ہارٹ ریٹ 25% کم ہو جاتا ہے. اچھا, اور آپ کا بلڈ پریشر 20 ملی میٹر اور نیچے والا 8 ملی میٹر کم ہو جاتا ہے. اور سب سے آپ کے کیٹکولامین ہارمونز بھی کیے تھے نا ٹیسٹ, وہ بھی آدھے رہ جاتے ہیں جو ہارمفل ہے, اور اچھے ہارمونز آپ کے گھرلین وغیرہ یہ بہت بڑھ جاتے ہیں. اور یہ افیکٹ نماز کا 3.5 سے 4 گھنٹے رہتا ہے, زبردست ایک نماز کا. اگر اچھی نماز, اگلی نماز شروع ہو گئی تو وہ پورا دن. اچھا, اس میں تھوڑا سا اس کو ہم کہتے ہیں میڈیٹیشن. اب جو کرسچنز ہیں وہ اپنا کریں, جو یہودی ہیں وہ اپنا کریں, حضرت موسیٰ کی کریں, جو بھی ان کا اپنے مذہب میں, آپ کے ہر مذہب میں یہ چیز ہے. اچھا, اس میں تھوڑا سا آپ سے صرف 2 منٹ لوں گی. آپ نے اتنی خوبصورت طریقے سے یہ بات کو سائنٹیفکلی ایکچولی پروو کیا ہے کہ نماز کے آپ کی باڈی کے اوپر کیسے اثرات ہوتے ہیں. ہم اسٹریس لیول کی بات کرتے ہیں, جس سے ہمارا یہ جو سارے مسائل آپ نے ذکر کیا, یہ بیسکلی اسٹریس لیول ہے. آپ نے ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے ہوئے, بے شمار انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈگریاں رکھتے ہوئے, PhD کی ہوئی, آپ ڈاکٹرس کے ڈاکٹر کہتی ہوں میں آپ کو, ڈاکٹرس کے استاد نہیں کہتی, اتنا بڑا ایکسپیرینس بھی ہے آپ کے پاس, پورا بڑی بڑی پوسٹوں پہ بھی آپ ہیں. اس کے باوجود بیک ٹو اسپریچویلٹی اینڈ اسلام, بیسکلی اگر ہم اسلام کی بات کریں کہ یہ ہماری باڈی پہ کتنا اثر رکھتی ہے, پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے, اب وہ یہ سن رہے ہوں گے, وہ یہ کہیں گے نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں, ہمارے پہ تو اثر نہیں ہوتا. تو وہ آپ کے والی بات کہ کانسنٹریشن, کوالٹی اوور کوانٹٹی,